بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم تجہلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا پہلے ہی رکوع میں، پھر دو انبیاء سلیمان اور داؤد علیہ السلام، اور اس کے حوالے سے ایک دلچسپ تاریخی قصہ جو ہے وہ بھی آیا، پھر حضرت سمود علیہ السلام کا ذکر اپنے پچھلے رکوع میں پڑھا ہے، اور اب حضرت لوط علیہ السلام کا کچھ تذکرہ ہے ان کا اور ان کی قوم کا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور آنکھوں دیکھتے یہ کام کرتے ہو، یعنی اپنی محفلوں میں بھی تم نے یہ حرکت شروع کر دی ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو شہوت کے ساتھ؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم نرے جاہل لوگ ہو، بہت ہی جاہل ہو، نادان ہو۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا واخرجوا آل لوط من قريتكم، تو ان کی قوم کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نکالو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ہیں جو بہت پارسا بنتے ہیں، بہت پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو بچایا ہم نے اس کو بھی، یعنی لوط کو بھی علیہ السلام، اور ان کے گھر والوں کو بھی سوائے ان کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسایا ایک بہت ہی ہولناک برسانا۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا ہی بری بارش ہوئی تھی اس قوم پر کہ جسے خبردار کر دیا گیا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہو کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں، اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود چن لیا ہے، یعنی جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، ان سب پر سلامتی ہو۔ اللَّهُ خَيْرٌ اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ کہ جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ معبودان باطل جو خود مخلوق ہیں، جو بے بس اور لاچار ہیں، اور ایک یہ اللہ ہے، اس کی یہ شان ہے، تو کون بہتر ہے تمہارے نزدیک؟ امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے بنائے ہیں، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے اتارا ہے بلندی سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس بارش کے پانی سے ہم نے اگائے ہیں بڑے ہی خوش منظر باغات۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درخت اگاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے، تم بیج ڈال کر فارغ ہو جاتے ہو، اور جب درخت اگتا ہے تو یہ کس کی خلاقی کے نمونے ہیں؟ تمہارا کام زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ بیج ڈالا، اس بیج میں وہ پوٹینشل کس نے رکھا، اور وہ پوٹینشل جو ظاہر ہوا ہے تو کس کے قوانین کے تحت ظاہر ہوا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے اس کے ساتھ؟ بل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، نہیں بلکہ یہ لوگ جو ہے حق سے انحراف کرنے والے ہیں۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا،
بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق قرار ٹھکانہ، وجعل خلالها انہارا اور جاری کی اس کے بیچ میں ندیاں چشمے، وجعل لها رواسیا اور زمین کے لیے اس نے رکھ دیے بھاری بوجھ یعنی پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا اور اس نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ حائل کر دی ہے۔ یہ کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی با اختیار ہستی ہے یہاں؟ بل اکثرہم لا یعلمون، نہیں بلکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ سمجھتی نہیں ہے، وہ علم سے بے بہرا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے کہ جو پہنچتا ہے محتاج کی داد رسی کے لیے؟ کون سنتا ہے محتاجوں کی فریاد؟ اذا دعاہ، جب کوئی ضرورت مند پکارتا ہے اسے، ویکشف السوء اور کون ہے کہ جو اس برائی کو، اس تکلیف کو دور کرتا ہے دعاؤں کو سننے کے بعد، ویجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین کی خلافت اور وراثت عطا فرماتا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت تم اخذ کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری بر و بحر کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اور کون بھیجتا ہے ہوائوں کو جو خوشخبری دیتی ہیں باران رحمت کی اس کے آنے سے پہلے۔ الہ مع اللہ، کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، کوئی اور با اختیار ہستی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت ہی بلند و برتر ہے وہ اللہ کے جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سب سے بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند اور برتر ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ کون ہے کہ جو خلق کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس کو لوٹائے گا، دوبارہ اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان میں اور زمین میں۔ الہ مع اللہ، یہ آسمان سے جو رزق آتا ہے یہ اصل میں یہ وہ روح کی غذا ہے، یہ آسمانی ہدایت ہے، یہ نور ہے، نور جو اترتا ہے، نور وحی آسمان سے، اور یہ اصل میں رزق، سب سے بہتر رزق تو یہ ہے، اور پھر زمین کا رزق بھی ہے۔ یہ سب دینے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی با اختیار ہستی موجود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہیے کہ اپنی سند پیش کرو، لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم حاصل نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور باقی جو کچھ ہیں ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، نہیں بلکہ ان کا علم جو ہے الجھا ہوا ہے آخرت کے بارے میں، وہ شک و شبے کے شکار ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، انہیں اس بارے میں شک لاحق ہو گیا ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر ماننا ہی نہیں چاہتے، وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا، اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی وہ بھی گل سڑ جائیں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا ہم نکال لیے جائیں گے، پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، اس کا وعدہ کیا گیا یا اس کی دھمکی دی گئی ہے ہمیں بھی اور ہمارے آباء و اجداد کو اس سے پہلے بھی۔ یہ ایسے ڈراوے جو ہیں وہ ہر دور میں لوگ سناتے رہے، یہ خالی دھمکیاں ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ تو نہیں ہے مگر اگلوں کے قصے ہیں، افسانے ہیں پچھلوں کے۔ قل سیروا فی الارض، کہیے کہ ذرا چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور پھر دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا، گناہگاروں کا، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور اے نبی آپ نہ غم کھائیے ان پر، اب ان کے انجام کے بارے میں بھی آپ غمگین نہ ہوں، چھوڑ دیجئے، اور آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کیجئے ان کی فریبوں سے، ان کے چالوں سے جو یہ کرتے ہیں۔